آل محمد۔ یہاں پہ عبارت ہماری کہاں پہ پہنچی جی؟ ثم توالت المعارک، ٹھیک ہے۔ جنگ بدر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ادھر سے قیدیوں کے تبادلے کے حالات شروع ہو چکے ہیں، اور اس قیدیوں میں جو ہے وہ تعلیم کا نظام شروع ہو گیا کہ جو ان میں پڑھے لکھے افراد ہیں ہمارے 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا، باقی جو قیدی ہیں وہ اتنا جرمانہ ادا کریں، فدیہ ادا کریں تو ان کو بھی کیا ہے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ سیٹ اپ سارا بنا۔ ادھر سے ابو سفیان جو ہے وہ جان بچا کے سارا بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری جھڑپیں اور حالات رہے۔ مثلا ایک میں کیا کہتے ہیں، جو سویق کسے کہتے ہیں؟ ستو کو کہتے ہیں، کہ وہ جنگ سویق ہوئی تھی کہ ابو سفیان نے دوبارہ ایک دفعہ حملہ کیا تھا مدینہ کے اوپر، اور مسلمانوں نے سیکورٹی وغیرہ اچھی کر لی تھی باہر۔ اس ٹائم پہ ابو سفیان کے لشکر کو ایسے مارا دوبارہ کہ وہ جب بھاگے تو اب وہ ان کے اونٹ اور گھوڑے تیز نہیں بھاگ رہے تھے، اوپر سامان کیونکہ لدا ہوا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے 400 کلومیٹر سے دور آئے ہوئے ہیں اس زمانے میں، تو کھانے پینے کا سامان لے کر آتے ہیں، تو اس میں جو ستو کا سامان تھا وہ بوریاں انہوں نے نیچے پھینکنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مسلمانوں نے سارا ستو اکٹھا کر لیا، تو اس جنگ کا نام کیا بن گیا جی؟ غزوۃ السویق بن گیا جی، ٹھیک ہے، ستو کیا اکٹھا ہوا۔ اس طرح کے کیا بہت سارے حالات رہے ہیں۔ یہ لوگ مکمل ابو سفیان کی کوشش رہی ہے کہ جو اس کی ناکامی ہوئی ہے ایک دفعہ، اس کو جو ہے دوبارہ بحال کر سکے، لیکن وہ بحال نہیں کر سکا۔ اچھا، اس میں اور جڑپوں جو حالات رہے کہ اللہ کے رسول کے جو مبلغین جاتے تھے ان کو بھی رستوں میں قتل کر دیا جاتا رہا، یہ حالات بھی رہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں میں کیا بہت سارے لوگ قتل کیے، یعنی بعد میں اس طرح کی جو داخلی جنگیں اور چپکلش کیا جاری رہیں۔ پھر اس میں جو ہے وہ احد کے مارکہ کا ٹائم آ گیا، پھر آخر پہ کیا جنگ خندق ہوئی۔ تو مصنف نے ان پھر جنگوں کو تفصیل سے نہیں چھیڑا، بس آدھے پہرے میں ایک عمومی باتیں کر کے اس کو کیا ختم کیا، اور سیدھا سیدھا کیا ہمیں صلح اور فتح مکہ کے اوپر لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو مصنف کیا لکھتے ہیں کہ ثم توالت المعارک کو، پھر مارکے جو ہے وہ متوالی پے در پے کیا مارکے جاری رہے لڑائی کے، والمناوشات، ناوشہ جو ناوش و مناوشات یعنی جڑپیں، پھر جڑپیں اور جو جنگیں ہیں وہ جاری رہیں بین المسلمین والمشرکین والیہود، مسلمانوں کی مشرکین اور یہود ان دونوں گروہوں سے کیا ہے داخلی جنگیں چلتی رہیں۔ وطوالت انتصارات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہم فی کل غزواتی، اور مسلسل طور پہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کے اوپر مدد حاصل، یعنی انتصار کسے کہتے ہیں؟ فتح جو ہے وہ حاصل کرتے رہے فی کل غزواتی، اپنے تمام غزوات میں۔ فکانت معرکۃ الخندق، اور پھر جو خندق کا مارکہ تھا کہ ابو سفیان جب سب کو جمع کر کے لے آیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی ہم بدلہ لیں گے بدر کا، ٹھیک ہے جی، کہ التی اجتمع فیہا کل رؤوس الکفر والنفاق، کہ جس میں کفر اور نفاق کے جتنے رؤوس تھے، یعنی بڑے بڑے سردار تھے، سارے کے سارے کیا جمع ہو گئے تھے لمحاربت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی سے جنگ کرنے کی خاطر۔ وانتہت بہزیمتہم، اور یہ جنگ خندق کیسے ختم ہوئی؟ ان کی ہزیمہ یعنی ان کی شکست کے ساتھ ختم ہوگی۔ تو جنگ خندق بھی مصنف نے 2 لائنوں میں کیا کر دی؟ ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خیبر وغیرہ بھی کیسے ہوں گی؟ وکانت خیبر وغیرها من المعارک، اس کے علاوہ جو خیبر وغیرہ ایک ایسے معارک تھے، ہاں شاید وہاں پہ کریں گے، ٹھیک، بعد میں کیا دیکھیں، چلیں ٹھیک۔ خیبر وغیرہ جو ہے وہ ایسے معارک تھے کہ تشہدو کہ جو گواہی دیتے تھے لصلابۃ المسلمین، مسلمانوں کے صلابہ کسے کہتے ہیں؟ مضبوط، صلب سے ہے نا، صلب، مسلمانوں کی مضبوطی کی گواہی دینے والے یہ خیبر وغیرہ کے مارکے ہیں۔ ووقوف الی جانب النبی، اور یہ گواہی دیتے تھے کہ وقوف ہیں کہ مسلمان کھڑے ہیں الی جانب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ومؤازرتہ، اور کیا کر رہے ہیں جی؟ معاذرہ کہتے ہیں ساتھ دینا، اور اللہ کے نبی کا یہ ساتھ دے رہے ہیں۔ والانقیاد لہ، اور اللہ کے رسول کی انقیاد اطاعت، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لولا الیوم، اگر وہ دن نہ ہوتا، الذی خالف فیہ بعض المسلمین، جہاں پہ بعض مسلمانوں نے مخالفت کی تھی۔ کس کی مخالفت کی تھی؟ اوامر النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا۔ کہاں پہ جی؟ فی معرکۃ احد، احد کے مارکے میں اگر وہ دن نہ ہوتا کہ حیث کان النصر حلیفہ، حیث کان النصر حلیفہ، کہ جو نصر کیا مطلب؟ فتح یابی جو ہے وہ کیا تھی؟ مسلمانوں کی حلیف تھی۔ حلیف کیسے کہتے ہیں؟ مقدر، یعنی فتح مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی تھی۔
جنگ احد میں مسلمان جیت چکے تھے، فتح ان کا کیا مقدر بن چکی تھی، لیکن بعد مسلمانوں نے کیا مخالفت کی اور غنیمت کی لالچ میں اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور وہ جگہ چھوڑ دی، پہاڑ کا وہ جگہ چھوڑ دی کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے ان کو کیا کھڑا کیا تھا۔ وَلَكِنَّهُمْ طَمَعًا بِالْقَلِيلِ مِنَ الْغَنَائِمِ، لیکن وہ غنیمت میں تھوڑی جو ہے وہ تھوڑے حصے کی لالچ میں کیا کیا، تارکو، انہوں نے ترک کر دیا حمایت ظاہر المسلمین، مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کو چھوڑ دیا، فی المعرکۃ، جنگ کے اندر، وَنَازَلُوا مِن مَوَاقِعِهِمْ، اور اپنی جگہوں سے نیچے اتر آئے۔ کون سی مواقع؟ التی امرہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بالبقاء فیہا مہما حصل، اللہ کے رسول نے انہیں کیا حکم دیا تھا کہ مہما حصل، کہ جو بھی حاصل ہو جائے، جو بھی حالات ہو جائیں، انہیں حکم دیا تھا کہ بالبقاء فیہا، آپ نے اسی جگہ پہ کیا رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ فکانا، یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جو لشکر تھا نا، یہ 700 بندے تھے، 1000 تھا، 300 منافقین چلے گئے تھے، 700 کا لشکر تھا، اور ادھر سے ان کو جو ہے وہ 3000 کا لشکر آیا تھا جنگ احد میں، اور اتنی زبردست اللہ کے رسول نے پلاننگ کی تھی کہ وہ سارے جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ شکست کھا کے بھاگ گئے تھے سارے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی۔ ادھر جو ہے وہ 700 کی فتح یعنی 3000 کے لشکر کے اوپر ہو گئی تھی، اس اچھی پلاننگ کی وجہ سے۔ لیکن جو کچھ مسلمان تھے وہ جو کھڑے ہوئے تھے پہاڑ پہ، انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں غنیمت میں حصہ نہیں مل سکے گا اگر ہم ابھی نہ گئے، کیونکہ 3000 کا لشکر بہت کچھ چھوڑ کے بھاگا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر سارے کیا اتر ہے وہاں سے، تو اور پھر دوبارہ خالد بن ولید کیا پیچھے سے لشکر لے آیا، اور بہت سارے مسلمان کیا اس میں شہید ہو گئے۔ یعنی فَكَانَ أَنْ خَالَفُوا أَمْرَ نَبِيِّهِمْ وَحَوَّلُوا النَّصْرَ إِلَىٰ هَزِيمَةٍ، ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے ہی اللہ کے خالفوا امر نبیہم، جیسے ہی اپنے نبی کے امر کی مخالفت کی، تو وَحَوَّلُوا النَّصْرَ إِلَىٰ هَزِيمَةٍ، انہوں نے نصر کو، یعنی نصر کسے کہتے ہیں، فتح یابی کو انہوں نے تبدیل کر دیا کس میں جی، ہزیمہ، شکست کی طرف۔ وقاد، اور قریب تھا کہ ان یستشہد النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جاتے، لولا حمایت القلت من المجاہدین، اگر تھوڑے مجاہدین کی کیا حمایت اور حفاظت نہ ہوتی، لہو یعنی اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والا اگر یہ تھوڑے سے مجاہدین نہ ہوتے، وعلی راسم، اور ان کے سردار کون تھے ان تھوڑے مجاہدین کے، الامام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام تھے، اور اسی میں وہ تمغہ نازل ہوا تھا نا، کون سا، لا سیف الا ذو الفقار لا فتح لا فتح، یعنی یہ بہادری کے تمغے ہیں یہاں پہ ملے، ٹھیک ہے۔ وکانت هذه الهزیمۃ العسکریہ، اور یہ جو جنگی شکست ہوئی، ہزیمہ عسکری جنگی شکست ہوئی، یہ کیا تھی، درسن کبیرا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس تھی، کہ ادرکوا من خلالها، کہ اس ہزیمہ کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات درک کر لی، جان لی کہ ضرورت الالتزام بے اوامر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ کتنا یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اوامر کی کیا کریں جی، التزام کریں، پابندی کریں، واتباع قیادت الرشیدہ، اور آپ کی جو قیادت ہے رشیدہ، جو بہت ہی سمجھدار اور گہری کیا ہے قیادت ہے، اس کی کیا پیروی کریں، وعدم مخالفت فی ای امر علی الاطلاق، اور کسی بھی معاملے میں مطلق طور پہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کریں، یعنی یہ چیز سب لوگوں کو پتہ چل گئی کہ اگر رسول کی بات کو مان لیتے ہیں تو یہ کبھی بھی شکست نہ ہوتی۔ تو یہ نتیجہ آج تک تاریخ میں واضح ہے کہ رسول خدا کی بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے یہ کیا ہے، سارے ان کو کیا شکست ملی تھی۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے اوپر آ جائیں جی، کہتے ہیں کہ مدینہ میں آئے ہوئے کیا 6 سال گزر گئے، اور فی مطلع العام السادس للہجرہ، ہجرت کے جو ہے وہ 6 سال کے شروع میں، وبعد جہاد مستمر مع اعداء الدین، اعداء الدین، دین کے دشمنوں کے ساتھ جہاد مستمر، مسلسل جہاد کے بعد، وبعد القضاء علی الطوائف الثلاث من اليہود، اور یہودیوں کے 3 جو گروہ تھے ان کا کام کیا ہے تمام کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، 3 جو گروہ یہودیوں کے تھے انہوں نے بڑی سازشیں کی، اور اللہ کے رسول نے سب کو جو ہے وہ مدینہ سے کیا کر دیا تھا، بے دخل کر دیا تھا، مدینہ سے کیا ان کو نکال دیا تھا۔ اس کی تفصیلات تاریخی کتابوں میں ذکر ہیں، یہاں پہ مصنف نے کیا ذکر نہیں کی۔ 3 جو قبیلے ہیں اس میں بنو قینقاع کا ذکر ہے، بنو نذیر کا ذکر ہے، یعنی بنو نذیر والے تو باقاعدہ اللہ کے رسول ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے پلاننگ کی تھی ایک پتھر اوپر رکھ کے کہ وہ اللہ کے رسول کے اوپر گرے گا اور وہ شہید ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور وہ وہاں پہ مقام چھوڑ کے آ گئے تھے، پھر باقاعدہ جو ہے وہ ان کے خلاف دوبارہ خروج کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا مدینہ سے۔
اسی طریقے سے بنو قریظہ والے جنگ احزاب جو جنگ خندق ہوئی، اس میں جو ہے انہوں نے ساتھ دیا تھا ابو سفیان وغیرہ کا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہے ان کا کام تمام کیا گیا۔ یعنی یہودیوں کے جو تینوں قبائل جو تھے وہاں پہ مدینہ کے اندر آباد تھے، ان کا جب کام تمام ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ومن کان یناصرہم، اور اسی طریقے سے یہودیوں کو جو مدد کرتے تھے مشرکین، جب ان کا کام بھی کیا تمام کر دیا تو عزم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے نبی نے عزم کیا کہ علی زیارت البیت الحرام، کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اور کیا ہے جی عمرہ انجام دیں گے۔ فامر صحابہ بالتحیّ لذالک، تو اللہ کے رسول نے اپنے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اب یہاں پہ یہ لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ آپ لوگ بھی تیار ہوں، اور دیگر جو مشرکین کفار تھے جو جنگ کی حالت میں نہیں تھے ان کے ساتھ، ان کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی چلیں، کیونکہ وہ ان کا بھی عمرہ وغیرہ ہوتا تھا وہاں پہ، حج وغیرہ جو بھی تھا سیٹ اپ ان کا، کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے بت تھے نا ان سب کے، مکہ تو کیا ہے بتوں کا مرکز تھا، خانہ کعبہ، وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، تو سب کو جو ہے وہ کہا کہ ہم سب وہاں پہ جائیں گے، فقط اور فقط ہم عمرہ کی خاطر جا رہے ہیں، جنگ کے ارادے سے ہم نہیں جا رہے ہیں۔ وَعَلَنَ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ بِأَنَّهُ لَا يُفَكِّرُ فِي حَرْبِ قُرَيْشٍ، کہ آپ کے پاس کوئی ایسی فکر اور سوچ نہیں ہے کہ فی حرب قریشن، کہ آپ قریش کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، یہ کوئی فکر نہیں ہے۔ وَدَعَا عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَخَارِجِهَا، اور آپ نے دعوت دی تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ مدینہ میں ہیں یا مدینہ سے باہر ہیں، یعنی پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم اللہ کے رسول کی طرف سے آ گیا کہ آپ لوگ سارے نکلیں اور فلاں تاریخ کو ہم نے کدھر پہنچنا ہے جی، مکے پہنچنا ہے۔ وَأَوْفَدَ رُسُلَهُ، اور آپ نے اپنے رسل، اپنے قاصد بھیجے الی القبائل من غیر المسلمین، جو مسلمان کے علاوہ جو دیگر قبائل تھے غیر مسلمین، ان کے طرف بھی اپنے قاصد بھیجے کہ یدعوہم الی الخروج معه، کہ جو انہیں دعوت دے رہے تھے کہ آپ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نکلیں، الی بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف، مسالمین، اور کس حالت میں لکھیں، مسالمین یعنی صلح کی حالت میں لکھیں، یہ نہیں ہے کہ جنگ کی حالت میں۔ وسارا صلی اللہ علیہ وآلہ بمن معه علی حیات تدل علی انه لم یرد الحرب، اور اللہ کے رسول نے سفر کیا بمن، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کے ساتھ تھے، علی حیات نے ایک ایسی شکل کے ساتھ سفر کیا کہ جو واضح طور پہ دلیل بن رہا تھا کہ انه لم یرد الحرب، کہ وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اس اسلحے کا انتخاب کیا کہ جو اسلحہ مسافر رکھتے ہیں، نہ کہ جنگی رکھتے ہیں، یعنی نیزیں اور ڈالیں وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں، تلوار بھی وہ سمپل تھی، وہ بھی نیام کے اندر رکھی ہوئی، جو ایک رواج تھا جو بھی مسافر بھی آتے تھے۔ یعنی اس قافلے سے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ قافلہ جو ہے نا وہ تیر کمان اور نیزے اور یہ چیزیں لے کر نکل رہے ہیں، ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں، یعنی واضح طور پہ یہ دلیل تھی کہ یہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ وعلمت قریش بالامر، یہاں پہ قریش کو جب وہ صورتحال کا پتہ چلتا ہے، فارسلت جیشن زخمن، تو انہوں نے بہت بڑا جو ہے نا لشکر بھیج دیا، بقیادت خالد بن ولید، خالد بن ولید کی قیادت میں، تاکہ وہ کیا کرے، لصد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تاکہ وہ اللہ کے رسول کو روکے اور مکہ میں نہ آنے دے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑا نظام بن گیا نا کہ اگر وہ اللہ کے رسول جنگ کرتے ہیں تو پھر تو یہ بات ان کے فائدے میں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہیں گے دیکھیں جی وہ ہمارے اوپر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے کیا ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے ایٹم بم کو کیا تباہ کر دیا، ٹھیک ہے، یوں ہوگا۔ اور ادھر سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم فقط کس کے اوپر جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر وہ خانہ کعبہ سے روکتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہے مشرکین بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو سیدھا ان کے اوپر الزام لگے گا کہ یہ جو مکہ والے ہیں نا یہ لوگوں کو کس سے روک رہے ہیں، خانہ کعبہ سے روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھو جی خانہ کعبہ تو تمام لوگوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، اس میں بت بھی پڑے ہوئے ہیں، مشرکین بھی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو یہ اسے کیوں روک رہے ہیں، ان کے اوپر اور الزام لگتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہر حوالے سے کیا پھنس چکے تھے۔ ادھر مکہ میں آنے سے بھی نہیں روک سکتے کیونکہ مکہ میں آتے ہیں تو سیدھی سیدھی کامیابی ان کی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ پھر پھیل جائے گا، لوگ ہوں گے، ان کی تعلیمات سنیں گے۔ ادھر ابو لہب کو تو شروع سے ٹینشن تھی، ابو جہل بھی مارا گیا تھا جنگ بدر میں، کہ یہ آ کے پھر تبلیغ کریں گے، سارے نظام چلے گا، پھر ہمارا دین کیا خطرے میں۔ اور ادھر سے جب باہر خالد بن ولید کو بھیجا تو ادھر سے اللہ کے رسول جنگ نہیں کر رہے، ٹھیک، وہ کہتے ہیں ہم جنگ کے لیے وہ نہیں آئیں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، بہت بڑا لشکر جو ہے وہ خالد بن ولید کے ساتھ بھیجا کہ تاکہ وہ اللہ کے رسول کو روکیں۔ وعندما علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جب اللہ کے نبی کو یہ پتہ چلا کہ وہ تو جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اتنا بڑا لشکر لے کر، تو آپ نے کیا کیا، غیر مسار جیش ہی، آپ نے اپنے لشکر کی جو مسار ہے نا، مسار یعنی جس راستے پہ چلا جاتا ہے، اس راستے کو آپ نے کیا کیا، تبدیل کر دیا۔ وتوقف عند الحدیبیہ، اور جو حدیبیہ کی جگہ ہے
وہاں پہ کیا اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ وَقَرَّ خالد راجن، اور جب خالد وہاں پہ آیا اس نے دیکھا کہ ان کا تو کوئی لشکر نہیں ہے، تو کرا وہ جلدی سے کیا ہے واپس چلا گیا، ٹھیک ہے جی، کرا کیا ہے واپس پلٹ جانا، تو خالد کیا ہے واپس وہاں سے جلدی سے چلا گیا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّامٌ، اور چند دن وہاں پہ رہے حدیبیہ کے مقام پہ، حتی ارسلت قریش عدۃ وفود، کہ یہاں تک کہ قریش نے اپنے بہت سارے وفد بھیجے، کس بات کے لیے کہ لمفاوضۃ الرسول، تاکہ وہ اللہ کے رسول سے مذاکرات کریں۔ مذاکرات کی وجہ یہی تھی کہ آپ لوگ مکہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ اصل ہدف تھا۔ اور مکہ آنے میں مذاکرات کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ تاکہ وہ مکہ والوں کو یہ بتا سکیں کہ بھی ہم نے نہیں روکا، ٹھیک ہے، وہ خود ہماری اس طرح کی ڈیل ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ مکہ میں نہیں آ رہے۔ وَافْتَتَحَ هَؤُلَاءِ الْمُفَاوِضُونَ، اور یہ جو مفاوض تھے، مفاوضون تھے یعنی جو مذاکرات کرنے والے تھے، وقتانہ اختانہ لفظ اختانہ ہے، اور یہ جو مفاوضین تھے انہوں نے جو ہے وہ اقتنع هؤلاء المفاوضون بأن نبی، اور یہ جو مفاوضین تھے وہ قانع ہو گئے۔ اقتنع کیا مطلب؟ قانع ہو جانا، مطمئن ہو جانا۔ یہ جو مذاکرات کرنے والے تھے یہ سارے مطمئن ہو گئے کہ بأن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ انما جاء مع صحابہ، یہ اپنے اصحاب کے ساتھ کس لیے آئے ہیں؟ للحج لا للحرب، حج کی جگہ پہ لفظ عمرہ ہونا چاہیے، یہ سارے جو ہے وہ عمرہ کے لیے آئے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ جنگ کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہاں حج بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایام وہی تھے کہ اس میں وہ رہ سکتے تھے، حج کے ایام تک بھی رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، حج اور عمرہ کے لیے آئے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو قریش نے جو ہے وہ اپنے وفود بھیجے، تو وفود تو مطمئن ہو گئے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، بھی ان کے بات معقول ہے، انہوں نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، چلے جانا ہے، تو ہم تو نہیں روک سکتے کعبہ سے کسی کو، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ عدۃ مبعوثین الی مکہ، اور اسی طریقے سے نبی نے بھی کیا اپنے بہت سارے مبعوث یعنی پیغام دینے والے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف، تاکہ لمفاوضت قریش، تاکہ وہ قریش سے کیا کریں؟ مذاکرات کریں۔ کون سے قریش؟ الذی تمادت فی غیہا، کہ جو اپنی سرکشی میں کیا ہے؟ تمادت، حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ وحبست احد المبعوثین، انہوں نے کیا کیا؟ جو اللہ کے رسول کے بندے بھیجے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو کیا انہوں نے روک لیا، اپنے پاس قید میں ڈال دیا۔ حتی اشیع خبر مقتلہ بین المسلمین، یہاں تک کہ اس کے جو ہے نا اس عہد مبعوث کے جو مقتل کی خبر ہے، یعنی ان کے جو قتل کی خبر ہے وہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہے؟ پھیلا دی گئی۔ یعنی یہاں پہ پورا ماحول کس کا بنایا جا رہا ہے؟ جنگ کا جو ہے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اشیع، شائع کر دینا، رائج کر دینا، اشیع پھیلا دینا، بات کو رائج کر دینا۔ یہ اشاع سے کیا بنے گا؟ اشاعت ہوتا ہے نا، اشاع یشیع اشاعتن، خبر اشاعت کی، ٹھیک ہے۔ اشاع سے کیا بنے گا؟ فعل مجہول، فعل ماضی مجہول بنے گا، اشیع۔ وَهُنَا دَعَا الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ، اور اس وقت پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنے اصحاب کو دعوت دی کہ الی مبایعۃ الی القتال، کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ قتال کی کیا کریں؟ بیعت کریں۔ قتال پر بیعت کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے خون کے آخری قطرے تک، معاہدہ کر لینا، ایگریمنٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ یہ نہیں اعلان کیا کہ ہم جنگ لڑیں گے، بلکہ اس میں اللہ کے رسول نے ایک اور پلان کیا کہ جتنے بھی اصحاب یہاں پہ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ 7-8 ہزار پتہ نہیں اتنی تعداد تھی، کچھ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یعنی بہت بڑا لشکر جو ہے وہ گیا تھا، اگر میں غلطی نہ کروں بہت بڑی تعداد تھی۔ تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اب ہم جو سیٹ اپ بناتے ہیں نا کہ سارے آ کے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ ہم جو ہے وہ لڑنے کو تیار ہیں اور آخری قطرے تک رسول خدا کے ساتھ رہیں گے اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یعنی یہ ماحول بنایا۔ فتسابق المسلمون علی البیعۃ، تو مسلمان کیا ایک دوسرے کے اوپر سبقت رہنے لگے بیعت کے اوپر، یعنی سارے بڑھ چڑھ کے آگے آئے اور اللہ کے رسول کی کیا بیعت کرنے لگے۔ اور ادھر سے پھر مشرکین کو پتہ چلا کہ ادھر تو ایگریمنٹ ہو گیا اور سارے بندے رسول خدا کے ساتھ ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ آئے تھے سارے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خون دینے کو تیار ہیں اور لڑنے کو تیار ہیں، یہ خبر جو ہے پھیلی نا، ان کے اوپر ایک روب بن جائے گا۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکانت بیعت الرضوان، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ اللہ مدح اللہ فی المبایعین، کہ جس بیعت میں اللہ نے کیا ہے بیعت کرنے والوں کی کیا کی ہے؟ مدح کی ہے، فی کتاب العزیز، اپنی کتاب عزیز میں، کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، کہ اللہ جو ہے وہ مومنین سے راضی ہو گیا کہ جب وہ آپ سے کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے۔ تو اس مومنین کے لفظ کو کچھ لوگوں نے منافقین کو بھی شامل کر کے راضی اللہ کا کیا دے دیا؟ لقب دے دیا، حالانکہ قرآن نے کس کی بات کی تھی؟ مومنین کی بات کی تھی نا۔ ہاں
ہاں جو مومن تھے لڑیں گے آخری خود ایمان والے تو ہوں کم از کم. اچھا بالغ قریش امر البیعت، قریش کو پتہ چل گیا کہ بھئی بیعت تو بڑے زوروں شوروں سے جاری ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہو چکے ہیں کہ ہم سے لڑیں گے. پہلے بھی انہیں پتہ تھا کہ ہم 3000 کا لشکر لے کر جاتے تھے، یہ 700 غالب آ جاتے تھے، ابھی تو یہ بہت زیادہ ہزاروں میں ہے. ٹھیک ہے. وخشیت الحرب، اور قریش کو جو ہے وہ اب صحیح طریقے پتہ چل گیا کہ اب بھی جو جنگ ہوگی نا اس میں ہم لوگ بچنے والے نہیں ہیں، حرب کا کیا خطرہ پیدا ہو گیا. فارسلت وفدا بقیادت سہیل بن عمر، تو انہوں نے جو ہے وہ سہیل بن عمر کے قیادت میں ایک وفد بھیجا. الذی وقع الہدنہ تھا، کہ جس نے جو ہے وہ وقع دستخط کیے، کس کے اوپر دستخط کیے؟ ہدنہ کے اوپر. ہدنہ کیسے کہتے ہیں؟ یعنی جنگ بندی کا معاہدہ، سیز فائر جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیز فائر کا لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سیز فائر کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ ہدنہ کے اوپر دستخط کریں گے کہ بھئی اتنے عرصے تک، کہتے ہیں کہ 10 سال کا یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. مع نبی، یعنی نبی کے ساتھ جو ہے وہ ہدنہ کے اوپر کیا دستخط کیے. اچھا اب صورتحال کیا ہے کہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کیا کہ ہم جو ہے وہ لڑنے کو تیار ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پہ ہمیں روکا ہوا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، مکہ میں نہیں داخل ہونے دے رہے، اور سب آپ کے ساتھ ہیں لڑنے کے لیے، اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور ادھر سے وہ آگے سیز فائر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا کر دیا؟ سیز فائر کر بھی دیا. تو یہاں پہ جو ہے نا بہت سارے ایسے تھے لوگ جن کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ کام تو جو ہے وہ خراب ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کے اپنے جملے بھی ہیں کہ نبی کے اوپر کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا شک کیا ہوا ہے حدیبیہ کے کیا مقام پہ ہوا. تو یہ شک والا واقعہ اگر سیاری صورتحال دیکھیں تو جو ایمان والے لوگ نہیں ہیں مضبوط ایمان، ان کو شک تو بنتا ہے کہ ہم آ چکے ہیں یہاں پہ، سارے لوگ بیعت بھی کر چکے ہیں، لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ اگلی پارٹی بھی ڈری ہوئی ہے، اگلے کو بھی ڈر ہے کہ وہ ہار جائیں گے. اس ڈر کی صورت میں کوئی صلح کرنے کا تو بنتا ہے. ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے، جیت بھی ہماری ہوگی نا، قابو بھی کر لیں گے. لیکن یہاں پہ اصل میں در حقیقت چیز کیا تھی جو بہت بڑا فائدہ تھا کہ جب یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا نا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول جب مبلغین بھیجتے تھے نا مختلف علاقوں میں، اب ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، معاہدہ ہو چکا ہے. تو اس صلح کے بعد 2 سالوں میں اتنا جو ہے وہ اسلام پھیلا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اسلام کی دعوت کی طرف واپس ہے، اور مسلمان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. یعنی حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب یہ لوگ گئے تو ان کا بہت بڑا کیا لشکر یہاں سے تیار ہو گیا تھا. ہاں وہ فتح مکہ والی مجھے تعداد یاد آ رہی ہے کہ وہ تعداد جو ہے نا 7 یا 8 ہزار لکھی گئی ہے فتح مکہ کے موقع پہ. ہاں یہ تعداد کیا تھوڑی ہوگی. تو یعنی اللہ کے رسول تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اس صلح کے بعد ہمیں موقع ملے گا صحیح طریقے سے اسلام کو پھیلانے کا، اپنے جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کا. ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی اس میں مسئلہ تھا، اصل میں اللہ کا حکم تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ صلح کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ کے رسول نے اس ہدنہ کو کیا ہے وہ اس نے دستخط کیے وقع الہدنہ مع النبی تضمنت حق النبی والمسلمین، کہ جس میں جو ہے وہ نبی کے حق کو یہ صلح کیا تھی؟ شامل تھی کہ نبی اور مسلمانوں کو حق ہوگا کہ بالعودت الی مکہ، کہ وہ مکہ واپس آ سکیں گے. کب؟ فی العام القادم، کہ آنے والے سال میں وہ واپس آئیں گے مکہ. پورا سال مکہ واپس نہیں آ سکتے، لہذا ابھی وہ مکہ میں داخل ہوئے بغیر کیا واپس جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بات عربوں کے یہاں غیرت کی بات ہے نا کہ ہم آئے اتنے عرصے سے، ہمیں روک دیا گیا اور ہم طاقت والے بھی تھے، ہمیں نہیں جانے دے رہے، اور شرط لگائی کہ آپ پورا سال نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو مان لیا. وغیرہ من البنود، اس کے علاوہ بھی دیگر کیا ہے اس میں بنود کسے کہتے ہیں؟ بند العین، یعنی شکیں تھیں. دیگر جو ہے وہ بند اور شکیں تھیں کہ اللہ تی تضمنہا اتفاق الحدیبیہ، کہ جن شکوں کو جو ہے وہ حدیبیہ کے اتفاق کیا تھا؟ شامل تھا. ان شکوں میں ایک مرکزی چیز کیا تھی کہ بھئی جو بھی رسول خدا کا حلیف بننا چاہے، حلیف کیا مطلب؟ یعنی ان کا جنگی اشتراک ان کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. جنگی معاہدہ، وہ قبیلے معاہدے کرتے تھے نا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ متصور ہوگا، اور ہم آپ کے لیے کیا دشمن کے ساتھ لڑیں گے. تو وہاں پہ باقاعدہ یہ اجازت دی گئی تھی کہ جو بھی قبیلہ جو ہے نا رسول خدا کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہوگی. رسول خدا نے یہ شک بھی کیا لکھوا لی تھی ان سے. اچھا وقد کان لهذا المعاہدہ اعظم الاثر فی مسیرۃ الاسلام، اس معاہدے کا جو ہے نا بڑا اثر کیا ہوا؟ اسلام کے سفر میں ہوا. حیث اعطت المسلمین، اس معاہدے نے مسلمانوں کو کیا دی؟ فرصت تبلیغ و نشر دعوتہم، ایک ایسا موقع دیا کہ مسلمان تبلیغ کر سکیں اور اپنی دعوت کو نشر کر سکیں، کیونکہ اب ان کے مبلغین کو قتل نہیں کیا جائے گا. والتفرغ، اور ان کو ٹائم مل سکے لبناء دولتہم، اپنی حکومت اور دولت کو کیا ہے مضبوط بنانے کا.
حتیٰ اعتنا کا عدد کبیر، حتیٰ کہ بہت بڑا جو عدد ہے وہ کیا ہوا، اعتنا کا، انہوں نے گلے سے لگایا، کس کو جی، الاسلام، اسلام کو گلے سے لگایا، فی ذالک العام، اسی ایک سال، یعنی مکہ میں آنے سے پہلے پہلے جو ایک سال کا عرصہ ہے، اتنی زیادہ تبلیغ ہوئی کہ بہت سارے لوگ کیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ومن ثمرات هذا الصلح، اس صلح کے ثمرات میں سے ایک کیا ہے کہ ان تفرغ المسلمون، کہ مسلمانوں کے پاس فراغت مل گئی، یعنی پہلے تو مدینہ سے باہر لڑ رہے تھے نا، اب مسلمانوں نے کہا بھی باہر سے تو حملہ ہونا نہیں ہے، مدینہ کے اندر جو یہودی کام خراب کر رہے ہیں پہلے ان کو کیا سائڈ پہ کریں، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے، معاہدہ تو مشرکین کے ساتھ ہوا ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ فارغ ہو گئے، انہیں ٹائم مل گیا کہ لے مواجہت الیہود، کہ یہود کا کیا کریں جی، مقابلہ کر سکیں۔ وہ بالکل یہی بات ہے کہ اگر آج کے عرب جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیں اسرائیل کا تو ایک صحیح ٹائم مل جائے گا نا کس کو تباہ کرنے کا، اسرائیل اور امریکہ کو، تو بالکل یہی جو ہے وہ ادھر عربوں کے ساتھ معاہدہ کر دیا کہ آپ جو ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہمارے دشمن کے ساتھ نہیں دیں گے کسی کا، نہ آپ ہم سے لڑیں گے نہ ہم آپ سے لڑیں گے، 10 سال کے لیے اگریمنٹ ہو گیا، پھر ٹائم مل گیا ان کو یہودیوں کے ساتھ کیا لڑنے کا۔ وقت تجلی ذالک، اور یہ پھر بات روشن ہوئی، یعنی اسی ایک سال کے اندر یہ کیسے ہوا جی، تجلی ذالک، یہ چیز سامنے آئی، کیسے سامنے آئی، بغزوۃ خیبر، ٹھیک ہے، غزوہ خیبر یہاں پہ ہو گیا، التی تمت بعد عودت الرسول من الحدیبیہ، کہ جو اس وقت مکمل ہوا کہ جب اللہ کے رسول حدیبیہ سے کیا واپس آئے، جیسی واپس ہے بخمسۃ عشر یومن، 15 دن کے اندر، 2 ہفتے کے اندر ہی، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول اور سارے مسلمان انتظار کر رہے تھے کہ یہ عرب ایک دفعہ چپ ہوں تو ہم ان یہودیوں کا کیا کام تمام کریں، اور ایسے ہی ہوا، جیسے انہوں نے کیا چپ کی اور معاہدہ کیا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے اور ساتھ بھی نہیں دیں گے، ادھر جائے انہوں نے خیبر کا کیا محاصرہ کیا، اور 15 دن کے اندر اندر ان کو کیا کہا کہ بھئی اپنے اپنے اونٹ لو اور جتنا سامان اونٹوں کے اوپر لاد سکتے ہو وہی لاد کے لے جاؤ، باقی سامان سارا یہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے اور دوبارہ مدینہ واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی کیا ان کے پاس مواقع تھے، یہودیوں کا کیا سازش بھی ختم ہوگی، عرب نے ویسے جنگ نہیں کرنی تھی، اور اب کھلی اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، علاقوں میں اسلام پھیل رہا ہے اور لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں۔ اب وہاں پہ آگے جو ہے فتح مکہ کا موقع کیسے بنا، تو انشاءاللہ یہ پھر کیا ہے اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔